ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ زنگی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ کا اصل نام محمود، کنیت ابو القاسم اور نور الدین اور ملک العادل آپ کے القابات تھے۔ آپ کی پیدائش 511 ہجری میں اور وفات 58 ایئرس کی عمر میں 569 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی پرسنالٹی کیسی تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ تاریخ اسلام کے مشہور اور بہت بڑے ہسٹورین امام ابن اثیر نے لکھا ہے کہ میں نے اسلامی دور کے حکمرانوں سے لے کر اپنے وقت کے تمام بادشاہوں کی ہسٹری کو پڑھا، اور اس میں خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سوا سلطان نور الدین زنگی سے زیادہ بہتر حکمران میری نظر سے نہیں گزرا۔ ناظرین، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری لائف عوام اور قوم کی خدمت میں گزاری۔ آپ عوام کے مسائل خود سنتے، دمشق کے لوگ آپ پر اپنی جان نثار کرتے تھے، آپ عوام کے دلوں میں بستے تھے۔ لوگوں کو آپ سے کتنی محبت تھی اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سن 552 ہجری میں جب آپ بیمار ہوئے تو ایک ہسٹورین علامہ ابن کثیر اس ہجری کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نور الدین زنگی بیمار ہوئے تو پوری سلطنت شام بیمار ہو گئی، اور جب اللہ کریم نے آپ کو صحت عطا فرمائی تو لوگوں میں شدید خوشی کی لہر دوڑ گئی، گویا کہ سلطنت اسلامیہ میں ایک بار پھر جان آ گئی۔ ناظرین، آپ ایک عظیم الشان سلطنت کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مسلمان بھی تھے، جن کی راتیں مسلح پر گزرتی تھی اور دن میدان جہاد میں۔ آپ کی رات کا اکثر حصہ عبادت اور مناجات میں گزرتا تھا۔ رات میں آپ کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ عشاء کے بعد نوافل پڑھتے اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود شریف بھیج کر تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹ جاتے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد آپ پھر نماز تہجد کے لیے بیدار ہو جاتے اور پھر صبح تک عبادت میں لگے رہتے۔ اسی طرح ایک رات آپ اپنی ڈیلی روٹین کے مطابق نوافل اور وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ ادھر آپ کی سر کی آنکھیں کیا بند ہوئیں، دل کی آنکھیں کھل گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے اور خواب میں آپ کو بلو آنکھوں والے دو آدمی دکھا کر فرمایا کہ نور الدین، یہ آدمی مجھے ستا رہے ہیں، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ یہ خواب دیکھ کر آپ گھبرا کر اٹھ گئے، پھر آپ نے وضو کیا، نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ لگاتار 3 بار ایسا ہی ہوا، یعنی آپ سوتے، آپ کو خواب دکھتا، آپ جاگتے، وضو کرتے، نوافل ادا کرتے اور پھر سو جاتے۔ لیکن جب تیسری بار لگاتار جب آپ کو یہی خواب نظر آیا تو اب آپ کی نیند اڑ گئی اور آپ کو یقین ہو گیا یہ کوئی پیغام ہے۔ تو آپ نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا اور اسے اپنا خواب سنا کر مشورہ مانگا۔ وزیر نے آپ کو مشورہ دیا کہ سلطان، آپ فوراً مدینے روانہ ہو جائیں۔ آپ نے مشورہ قبول کیا اور اگلی ہی صبح اپنے خاص 20 لوگوں کے ساتھ بہت سارا مال اور تحفے لے کر مدینے کی جانب چل پڑے۔ ناظرین، اس ٹائم پر دمشق سے مدینے پہنچنے میں عام طور پر 20 سے 25 دن لگتے تھے، لیکن سلطان نے یہ فاصلہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ طے کیا اور 16ویں دن 16 ڈے آپ مدینہ منورہ جا پہنچے۔ شہر سے باہر ہی آپ نے غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد آپ مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ اعلان کیا کہ مدینے کے تمام لوگ مسجد نبوی میں آ جائیں کیونکہ سلطان تشریف لائے ہیں اور لوگوں میں نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتے رہے۔ اس دوران آپ ہر بندے کو غور سے دیکھتے تاکہ آپ ان 2 لوگوں کو تلاش کر سکے جو خواب میں آپ کو دکھائی دیے گئے تھے۔ آپ نے ہر آنے جانے والے کو دیکھا مگر آپ کو وہ 2 چہرے کہیں نظر نہ آئے۔ جب بہت تلاش کے بعد آپ کو وہ 2 لوگ نظر نہیں آئے تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا مدینے کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا جی سلطان، ایسا ہی ہے۔ آپ نے ایک بار پھر پوچھا زور دے کے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ تو اس بار لوگوں نے کہا جی سلطان، تمام لوگ آپ سے مل چکے ہیں سوائے 2 آدمیوں کے۔ آپ نے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ 2 آدمی کون ہیں اور وہ دونوں اپنا تحفہ لینے، گفٹ لینے کیوں نہیں آئے؟ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ وہ دونوں مراکش یعنی موروکو کے رہنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ نماز اور روزوں کے پابند ہیں اور بہت زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، دن رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ وہ بڑے ہی مہمان نواز ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ کثرت سے صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان کی یہ خوبیاں اور اچھائیاں سننے کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنا تحفہ ریسیو کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ ناظرین، ان دونوں آدمیوں کو جب سلطان کی طرف سے یہ میسج ملا تو انہوں نے جوابی پیغام یہ بھجوا دیا کہ الحمدللہ ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، ہمیں کسی تحفے یا خیرات کی ضرورت نیڈ نہیں ہے۔
جب یہ جواب سلطان تک پہنچا تو آپ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ جیسے ہی وہ دونوں آدمی سلطان کے سامنے پہنچے تو ان دونوں پر پہلی نظر پڑتے ہی ان دونوں کو آپ نے پہچان لیا۔ یہ دونوں وہی بدبخت اور دشمن تھے جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا کہ یہ دونوں مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ سلطان نے بہت مشکل سے اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روزہ رسول کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے ان سے بار بار پوچھا لیکن انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں بتایا جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے، آئیڈیا لگایا جا سکے کہ وہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ وہ بار بار یہی بات ریپیٹ کرتے رہے۔ جب سلطان نے دیکھا کہ وہ اپنا جرم بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ نے ان سے سختی اور غصے سے پوچھا کہ جھوٹ بولنے سے باز آ جاؤ اور سچ سچ بتاؤ، تم کہاں سے آؤ اور تمہارا مقصد کیا ہے یہاں پر؟ ناظرین، جب انہوں نے سلطان کے غصے میں ڈوبی ہوئی سرخ آنکھیں اور گرجدار لہجہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ کچھ گڑبڑ تو ہے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کا راز فاش ہو چکا ہے۔ اب ان کے منہ سے الفاظ ختم ہو گئے اور سلطان کے سامنے اب ایک بھی لفظ بولنے کی ان کی ہمت نہیں ہوئی، تو وہ دونوں خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں بولے۔ پھر سلطان نے لوگوں سے پوچھا یہ کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ روضہ نبوی کے بالکل قریب ایک گھر میں رہتے ہیں۔ آپ فوراً اٹھے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر ان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ سلطان کے حکم پر ناظرین، جب ان کے گھر کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور کچھ کتابیں ملی، مگر ایسا کچھ بھی وہاں نہیں ملا جس سے ان کا جرم پکڑا جائے، کوئی بات پتہ چلے۔ سلطان پریشانی میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے اور چیزوں کو غور سے دیکھنے لگے۔ اسی دوران اچانک آپ کی نگاہ زمین پر بچھی ہوئی ایک چٹائی پر پڑی۔ جب آپ نے اس چٹائی پر زور سے قدم رکھا تو آپ کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ آپ نے چٹائی کو اٹھانے کا حکم دیا۔ جب چٹائی اٹھائی گئی ناظرین تو وہاں پر موجود تمام لوگوں کی آنکھیں حیرانی سے کھلی کی کھلی رہ گئی، کیونکہ ناظرین اس چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی، ایک ٹنل تھا جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ ان کا راز کھلنے کے بعد سلطان نے ان دونوں سے گرج کر کہا کہ اپنا منہ کھولو اور بتاؤ اس سرنگ کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین، یہ دونوں جو دیکھنے میں بڑے نہایت پارسا لوگ لگ رہے تھے اور حقیقتاً یہ کرسچن تھے، اب ان نصرانیوں کے پاس سچ بولنے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے قبول کیا کہ وہ نصرانی ہیں اور انہیں بہت سارا مال اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکز سے اس مشن پر مدینے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے آخری نبی کا جسم مبارک روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ معاذ اللہ، اس ناپاک مشن کو مکمل کرنے کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا اور اس کے بعد روضہ رسول سے نزدیک ترین مکان کرائے پر حاصل کر کے وہ سرنگ کے ذریعے اپنا ناپاک مشن پورا کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ وہ ہر رات سرنگ کھودتے جس کا راستہ روضہ مبارک کی طرف جاتا تھا، اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی چمڑے کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے تھے اور اسے قبروں پر بکھیر دیتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا یہ ناپاک مشن ختم ہونے ہی والا تھا کہ ایک رات بہت تیز بارش کے ساتھ ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا اور ان کا کام مزید ڈیلے ہو گیا، اور اب جب ان کا کام مکمل ہونے ہی والا تھا تو نہ جانے سلطان اچانک کیسے مدینے پہنچ گئے۔ ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں کی گفتگو سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا کتنا اچھا اور بلند نصیب ہے کہ پوری دنیا میں پیارے آقا نے اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا۔ پھر آپ کے فیصلے کے مطابق ان دونوں بدبختوں کو ان کے سنگین جرم کی سزا میں موت دے دی گئی، اور ان دونوں کی موت کے بعد سلطان نے روضہ مبارک کی حفاظت کے لیے حکم دیا کہ روضہ نبوی کے گرد ایک گہری خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے بھرا جائے۔ سلطان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روضہ مبارک کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھودی گئی کہ زمین سے پانی نکل آیا۔ اس کے بعد اس میں سیسا بھر دیا گیا اور آئندہ کوئی بھی دشمن ایسی بری اور گھٹیا حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ ناظرین، یہ سیسے کی دیوار روضہ مبارک کے گرد آج تک موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی۔ اس واقعے کی وجہ سے خصوصی طور پر آج بھی اہل اسلام سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام نہایتی محبت اور احترام اور رسپیکٹ سے لیتے ہیں، اور آپ کا شمار ان ہستیوں میں کرتے ہیں جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتماد کا اظہار فرمایا۔ سبحان اللہ، اور آپ کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ نے پیارے آقا کے جسم مبارک کی حفاظت میں اپنا ایک اہم رول پلے کیا، اور آپ نے پیارے آقا کی قبر مبارک کی حفاظت کے لیے ایسا اہتمام کیا کہ اب قیامت تک کوئی بھی دشمن اس طرح روضہ رسول کو نقصان نہیں پہنچا